السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، اس سے پہلے ہم لوگوں نے گفتگو کی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی اور ایک نئی ریاست، ایک پہلی اسلامی ریاست حضور کی ہجرت کے بعد وجود میں آئی۔ نیا کاروبار، نئی فوجیں، نئی لشکر بندی اور دوسری تمام چیزیں ایک نئے انداز سے شروع ہوئی۔ حضور نے ادھر ہجرت فرمائی، صحابہ کرام کی بڑی تعداد ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچنے لگی، تو مکہ مکرمہ میں بھی ایک کھلبلی مچنے لگی۔ ان لوگوں کو اسلام سے بڑی وحشت تھی، توحید اور رسالت اور آخرت کے پیغام سے وہ لوگ اسی طرح غصہ ہوتے تھے اور اسی طرح جلتے تھے جیسا کہ کوئی شخص اپنے کسی دشمن اور جانی دشمن سے بھاگتا ہے۔ لہذا ان لوگوں نے یہ کوشش کی، ابتدا میں مکہ مکرمہ میں ہی مسلمانوں کو کچلنے کی کوشش کی، پھر حبشہ میں جب مسلمانوں نے ہجرت کر لی تو وہاں سے مسلمانوں کو کھینچنے کی اور وہاں ان کو تہہ تیغ کرنے کی، پریشان کرنے کی، برباد کرنے کی کوشش کی۔ لیکن اب جب مسلمانوں کی ایک مستقل ریاست مدینہ منورہ میں وجود میں آ گئی تو اب وہ لوگ بہت پریشان ہو گئے، شدید پریشانی ان لوگوں کو لاحق ہو گئی، اور وہ لوگ اس فکر میں رہنے لگے کہ اب کس طرح سے اسلام کو زیر کیا جائے اور ان کو کس طرح سے دبایا جائے اور مسلمانوں کو کس طرح ختم کیا جائے۔ حالانکہ مسلمان ان کے شہر سے نکل چکے تھے، مدینہ منورہ پہنچ چکے تھے، مکہ مکرمہ کو چھوڑ چکے تھے، ان کے شہر سے نکل چکے تھے، لیکن ان لوگوں کی دشمنی اور ان کی دشمنی اور حسد اور جلن کی جو آگ تھی اسلام کے لیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، وہ قطعاً ٹھنڈی نہیں ہو رہی تھی، بلکہ ہجرت کے بعد وہ آگ مزید بڑھ گئی تھی۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں نعوذ باللہ شہید کرنے کا خواب دیکھ رہے تھے، اور اس کی انہوں نے سازش بھی کی تھی، لیکن اللہ تعالی نے اس سازش کو ناکام کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے آئے، لہٰذا ان کو یہ اپنی بڑی ناکامی لگ رہی تھی۔ اب انہوں نے مسلمانوں کو اور اسلام کو ختم کرنے اور کچلنے کی سازشیں شروع کر دیں۔ ان سازشوں کے نتیجے میں سن 2 ہجری میں، یعنی مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد، مسلمانوں کے مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد 2 سال بعد ایسا موقع آیا کہ مسلمانوں اور کفار مکہ کے درمیان ایک ٹکراؤ کی شکل پیدا ہوئی۔ مدینہ منورہ کے باہر ایک منڈی لگا کرتی تھی، وہ منڈی جہاں لگتی تھی اس جگہ کا نام تھا بدر۔ وہاں پر ایک میدان میں کفار مکہ کے لشکر پہنچا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنا لشکر مسلمانوں کے ساتھ لے کر پہنچ گئے۔ یہاں یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ جب یہ جنگ باقاعدہ ایک جنگ کی صورت میں پیش نہیں آئی تھی، اس لیے مسلمانوں کا جو لشکر تھا وہ باقاعدہ ایک مستقل لشکر کی شکل میں نہیں گیا تھا، بلکہ حفاظت کی غرض سے، اور دشمن ہمارے شہر پر حملہ آور ہونے والا ہے، اس کا مقابلہ، اس کو بھگانا، اس کو کھدیڑنا، اس ارادے سے ایک لشکر نکلا تھا، لیکن وہ جنگ کی صورتحال بن گئی۔ اس لیے بہت سارے مسلم نوجوان جو تھے، اور بڑی تعداد ایسی تھی جو مدینہ منورہ میں ہی رہ گئی تھی اور وہ اس جنگ میں شرکت سے محروم رہی۔ لہذا آخرکار بدر کے میدان میں کفار مکہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے درمیان جنگ پیش آئی۔ کفار مکہ میں تمام سرداران قریش کے تمام سردار اس وقت موجود تھے، گویا کہ کفار مکہ کی جو کریم تھی وہ اس دن بدر کے میدان میں پہنچ گئی تھی۔ ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانثار صحابہ کے ساتھ موجود تھے۔ کفار مکہ میں سے ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ربیعہ، اس تمام سردار وہاں موجود تھے، سوائے ابو لہب کے۔ ابو لہب نہیں آ سکا تھا اور وہ اس وقت مکہ مکرمہ ہی میں ہی تھا، اس کا تذکرہ میں آگے کروں گا۔ جب جنگ شروع ہوئی
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ یہ ہوتا تھا کہ پہلے ایک ایک آدمی دونوں لشکروں کا آتا تھا، اس طرح دو دو تین تین لوگ، پہلے ایک ادھر سے آیا ادھر سے آیا، پھر ایک ادھر سے آیا پھر ادھر سے، تو اس طرح سے شروع میں جنگ ہوتی تھی اور پھر بعد میں دونوں لشکر آپس میں بھڑتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 انصاری صحابیوں کو حکم دیا کہ نکلو اور مقابلہ کرو۔ ادھر سے کفار مکہ نے پوچھا ان تینوں سے، جب لشکر نے وہ لوگ نکل کر آئے لشکر سے آگے میدان میں، پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے اپنا تعارف کرایا کہ ہم تم سے نہیں لڑتے ہیں، ہم اپنے مقابلے والوں سے لڑیں گے، ہم ان سے لڑیں گے جن سے ہماری ٹکر ہے، جو ہاشمی ہیں، جو قریشی ہیں، جو مکی ہیں، مکہ مکرمہ سے جو آئے ہیں، ہم ان سے لڑیں گے، ہم تم لوگوں کو نہیں جانتے۔ وہ ان کے اپنے علاوہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مہاجر صحابہ کرام میں سے 3 نکلے، اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ پھر جنگ کا میدان بنا اور پھر باقاعدہ جنگ پورے طور پر شروع ہو گئی۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی نصرت کے عجیب و غریب مناظر سامنے آئے، یعنی آپ اس طرح سمجھ لیجئے کہ صدیوں بعد ایسا منظر پیش آ رہا تھا کہ حق اور باطل آمنے سامنے ہو رہے تھے، سچ اور جھوٹ کا مقابلہ صدیوں کے بعد ہو رہا تھا، اور باطل پوری طرح لیس تھا ہتھیاروں سے۔ کفار مکہ کی تعداد 1000 تھی، ان کے ساتھ اونٹ بھی تھے، ان کے ساتھ گھوڑے بھی تھے، ان کے ساتھ فوج، پوری منظم فوج تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 313 صحابہ کرام تھے، اور ان میں سے بہت بڑی تعداد ایسی تھی جن کے پاس گھوڑا اور اونٹ تو بہت دور کی بات ہے، تلوار بھی نہیں تھی۔ چلتے وقت کسی نے پیڑ کی ٹہنی توڑ لی، کسی نے کہیں سے کوئی بڑی ہڈی اٹھا لی، کسی نے کوئی بڑی لکڑی لے لی، اس طرح کی چیزیں بہت بڑی تعداد مسلمانوں میں تھی جو منظم فوج بھی نہیں تھی، جن کے پاس صحیح لڑنے کا سامان بھی نہیں تھا، لیکن ان کا جذبہ، ان کا اخلاص اور اللہ کے راستے میں اپنی جان قربان کرنے کا جو جذبہ تھا، اس نے مسلمانوں کو جمائے رکھا، اور کفار مکہ کے ایک ایک کر کے سارے بڑے بڑے سردار سب مارے گئے، حتیٰ کہ ابو جہل جس کو اس امت کا فرعون کہا گیا ہے، اس کو بھی 2 بچوں نے ختم کر دیا۔ جب یہ خبر مکہ مکرمہ پہنچی کہ کفار مکہ ہار گئے، تو کفار مکہ جو مکہ مکرمہ میں بچے تھے ان کو یقین نہیں آیا کہ بیوقوف ہو گئے ہیں، اس طرف کیسے ہو سکتا ہے، ان سے ہاریں گے؟ اتنے بڑے بڑے لوگ، ہمارے سارے بڑے سورما سب پہنچ گئے تھے، وہ ان کے نظر میں وہ چھوٹ بھئیے تھے، ان سے ہار جائیں گے؟ یہ تو ممکن نہیں۔ ان لوگوں نے شروع میں خبر نہیں مانی، لیکن بعد میں پتا چلا کہ بھائی ابو جہل بھی مارا گیا، عتبہ بھی مارا گیا، شیبہ بھی مارا گیا، سب مارے گئے، تو ان کے ہوش و حواس اڑ گئے۔ میں نے جو عرض کیا تھا کہ ابو لہب نہیں آ سکا تھا جنگ میں، اس خبر کے جانے کے 1 ہفتے بعد ابو لہب کی طبیعت خراب ہونی شروع ہوئی، اور یہ 1 ہفتہ اس نے ذہنی خلجان اور سخت ڈپریشن کی حالت میں گزارا۔ اس کے بعد اس کی حالت بگڑنی شروع ہوئی، اور پھر اس کو ایک مرض لاحق ہو گیا جو اس زمانے میں طاعون ہی کی ایک شکل تھی، اور اس سے اس کے جسم پر، پورے جسم پر پھوڑے نکل آئے اور وہ ختم ہو گیا اس میں۔ غرض یہ کہ بدر کے میدان میں صدیوں کے بعد حق اور باطل کا سامنا ہوا، اور صدیوں کے بعد ایسا ہوا کہ باطل کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، شیطان کے لشکر کو ہار نصیب ہوئی۔ اسی لیے غزوہ بدر کو قرآن کریم میں یوم الفرقان کہا گیا ہے، یعنی فیصلے کا دن، وہ دن جس میں فیصلہ ہو گیا کہ آج کے بعد حق کو غالب رہنا ہے اور باطل کو کے مقدر میں سوائے ذلت و خواری کے کچھ نہیں ہوگا۔ قرآن کریم میں غزوہ بدر کے حالات تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس جنگ میں کس طرح مسلمانوں کی مدد فرمائی، ان کے اخلاص کو قبول فرمایا، اور مسلمانوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں کس طرح جانفشانی کا مظاہرہ کیا، اور کس طرح سے اپنی جانوں کا نذرانہ بڑھ بڑھ کر اللہ تعالی کے دربار میں پیش کیا، یہ بہت ہی دل فریب اور بہت ہی دلکش داستان ہے۔ ضرورت ہے کہ ہم غزوہ بدر کے حالات کو سیرت کی کتابوں میں پڑھیں اور اس سے سبق حاصل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے، آپ کو، ہم سب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
کے صحابہ کے اسوے پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.